والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير خلق كلهم محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکم محرم الحرام 1447 سنہ ہجری، نیا اسلامی سال اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ بارگاہ رب العالمین میں ہم دعا گو ہیں کہ اس سال کو ہمارے لیے عافیتوں برکتوں والا بنائے، پریشانیوں آزمائشوں آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے ہمارے متعلقین کو حصہ عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام جہاں نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، وہیں خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، پسندیدہ ہے، جس کو تو چاہتا ہے اس کے ذریعے تو اسلام کو بلندی، رتبہ، عروج، علو عطا فرما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یا اللہ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا گیا اور عمر بن خطاب، یہ دو افراد اس وقت وہ تھے کہ جن سے اہل اسلام کو بڑا خطرہ تھا، بڑا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن خدا کا کرم ہوا اور عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور ان کا وہ قلب جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، رب تعالی نے جب اس کو پھیرا تو وہ مسلمان اور اسلام کے حق میں، مسلمانوں اور اسلام کے حق میں ایسا موافق ہوا کہ پھر حضرت عمر تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کی آقا پھر ہم اعلانیہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے اہل مکہ مسلمانوں کو حرم کعبہ میں آ کر اعلانیہ عبادت کرنے پر طنز تشنیع کے ساتھ ساتھ زد و کوب بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا کہ پھر مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حرم کعبہ میں آئے
اور آ کر اعلانیہ رب تعالیٰ کی عبادت بجا لائے، اور حضرت عمر تلوار سوتے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے آج سے پہلے یہ تلواریں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تھی، لیکن آج عمر کی یہ تلوار اسلام کے حق میں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رب کی عبادت سے روک لے گا تو وہ آئے، اس کی گردن کو اس کے تن سے عمر کی تلوار جدا کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عمر کی وہ للکار تھی اور ان کی تلوار کی دھار کی وہ چمک اور ہیبت تھی، کسی شقی میں یہ قوت نہیں تھی کہ آ کر مسلمانوں کو پوچھ سکے کہ تم یہاں عبادت کے لیے کیوں آئے۔ یہ وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کے دل توحید ایمان کی روشنی سے سرشار تھے اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ سجدہ شکر بھی بجا لا رہے تھے۔ مولا تیرا کتنا کرم ہوا کہ تو نے اپنے رسول کی دعا سے عمر عطا کر دیا، اور کل جو ہمیں یہاں آنے کی اجازت نہ تھی آج ہم اعلانیہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے لگا دی۔ ان کے فیصلے، ان کی رائے، ان کا اسلام کے ساتھ اٹوٹ تعلق، یہ خود کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں شرکت کی ہو اور میں حضور کے ساتھ نہ رہا ہوں۔ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں حضرت عمر پروانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار ہونے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اور جب کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہوئی بدر میں، اس معرکہ بدر کے اندر جو سب سے پہلا شہید ہونے والا فرد ہے وہ حضرت عمر سے ہی تعلق رکھنے والی شخصیت ہے، اور وہ آپ کے غلام حضرت مہجہ ہیں کہ جو اسلام کے احد کے اندر پہلے شہید کہلائے، اور غزوہ بدر کے پہلے شہید کہلائے، اور کفر و باطل کا جب معرکہ ہوا تو پہلا جام شہادت نوش کرنے والی ذات وہ حضرت عمر سے تعلق رکھنے والی شخصیت آپ کے غلام حضرت مہجہ کی تھی۔ اپنا تن من دھن مال سب کچھ دین کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا۔ اور پھر قربان جائیے، مجموع الزوائد کی روایت جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی، باب المناقب کی، حدیث نمبر 14439، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور فقد ابغضنی فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ قربان جائیے، حضور کی یہ بشارت، حضور کا یہ کلام دل نشین حضرت رسول اللہ حضرت عمر کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے عمر تیری محبت میری محبت ہے اور تیری دشمنی میری دشمنی ہے۔ جو تجھ سے دشمنی رکھے وہ تیرا دشمن نہیں بلکہ وہ میرا دشمن کہلائے گا، اور جو تجھ سے محبت رکھے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کیا عظیم بشارت ہے۔ اور دوسرے مقام پر مستدرک کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اگر ہم تھوڑی اور آگے بڑھائیں کہ من احبنی احبہ اللہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور رب تبارک و تعالی جس سے محبت فرمائے گا اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار،
اور جس سے اللہ نے بغض رکھا، جس سے اللہ ناراض ہوا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو گویا کہ ان دو احادیث کو ملائیں، مجمع الزوائد کی اور مستدرک حاکم کی، کہ حضور نے فرمایا عمر کی محبت میری محبت اور حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور جس سے جو رسول اللہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اللہ اس پر رحمت فرمائے گا، اور جو رب کی رحمت میں ہوگا اللہ اس کو داخل جنت کرے گا۔ تو حضرت عمر کی محبت یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، اور حضرت عمر کی دشمنی اور آپ کا بغض یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنہ والجماعت ہیں، حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی اہل بیت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم رکھنے والے ہیں، ان کے ناموں کو ہم بڑے ادب سے لیا کرتے ہیں، ان کے کاموں کو بڑے فخر سے بیان کیا کرتے ہیں۔ حضور کے اصحاب ہوں، آپ کی آل و عطرت ہو، سب کو ہم اپنے لیے مشعل راہ تصور کرتے ہیں، اور بحمد اللہ اہل سنہ والجماعت جو طریق حق ہے، ہمارا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے بغض نہیں رکھتے، بلکہ ہم ان سے محبت کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے ہیں، ہم ان کے ناموں تک سے بھی ہم نے عرض کیا کہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دور بڑا پرفتن ہے، فی زمانہ لوگ صحابہ کی عظمت کو بیان کر کے معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض شقی القلب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کی عظمتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ حضرات صحابہ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کے تمام افراد سے بچائے۔ نہ ہم صحابہ کے مرتبوں کو اور نہ ہی اہل بیت کی عظمتوں کو انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم ان تمام کے رتبوں کا خطبہ پڑھا کرتے ہیں، بلکہ ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کی نسبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات و بخشش تصور کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، ہماری نسبتیں ان کی نسبتوں کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی نسبت محرم الحرام، اس میں پاکستان میں موجود ایک عظیم روحانی شخصیت اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ اہل پاکستان تو کیا دنیا بھر سے آپ کے عقیدت مند کھنچے چلے آتے ہیں اور آپ کے عرس پاک میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے، خواجہ بختیار کاکی خلیفہ ہیں حضرت غریب نواز کے، حضرت غریب نواز خلیفہ ہیں حضرت عثمان ہارونی کے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا جو فیض چل رہا ہے اور چلتے چلتے پاکستان پہنچ رہا ہے، حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کے سلسلہ نسب کو اٹھائیں گے تو آپ کو سلسلہ نسب کے اندر جو چمکتی ہوئی چیز نظر آئے گی تو پیچھے وہ فاروقی فیض نظر آئے گا۔ 80-90 سال سے زیادہ آپ نے عمر پائی، آپ زہد الانبیاء کہلاتے ہیں کہ ایسا آپ نے مجاہدہ اختیار کیا اور ایسا آپ نے زہد اختیار کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت فیض فاروقی ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسل مبارکہ سے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مشرقی پنجاب میں ایک شخصیت جنہوں نے گمراہیت کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، جنہیں دنیا مجدد الف ثانی شیخ سرہندی کے نام سے جانتی ہے، اگر ان کی بھی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بھی فاروقی ہے۔ ان کے اندر جاہ و جلال، ان میں رتبہ و کمال، اور ان کی زبان کا مثل تلوار ہونا، اس کے پیچھے اور ان کے ہاتھ میں حق و صداقت کا ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیچھے فیض فاروقی موجود ہے۔ یوں ہی ہندوستان پاکستان کے اندر اگر ہم علوم نقلیہ اور عقلیہ کی بات کریں
تو علوم عقلیہ، عقل سے جن کا تعلق ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فاروقی ہیں. اور اگر علوم نقلیہ کی بات کریں، مولانا عبد الرحیم صاحب، اور پھر حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے پیران عظام یہ سب آپ کو فاروقی ملیں گے. یہ سب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. اور یہی حضرت عبد الرحیم صاحب اور پھر آگے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، ان بزرگوں کی تو کیا کہنے، یہ اہل دل بزرگ تھے، اہل حال بزرگ تھے، جنہوں نے علم حدیث کی بھی خدمت کی، علم فقہ کی بھی خدمت کی. اور پھر یہی بزرگ تو ہیں جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت آج بھی موجود ہے. مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور باب مروہ سے جب نکلتے ہیں تو سامنے ہی مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے ایک بلڈنگ نظر آتی ہے. آج تو اسے مکتبے کا نام دے دیا گیا، لیکن پہلے سے مکتبے کا نام نہیں تھا بلکہ یہ ایک بیت تھا. اور یہ وہ مقام تھا کہ آج سے اگر 1300 سال پہلے تک دیکھیں تو اس مقام پر روز و شب محفل میلاد منعقد ہوا کرتی تھی. جو حجاج حج کے لیے اور زائرین عمرے کے لیے جاتے وہ بالخصوص حضور کے جائے ولادت پر حاضری لگایا کرتے تھے. اور صبح و شام وہاں پر نعتیہ محافل کا انعقاد ہوا کرتا تھا. کوئی آ کر درود و سلام پڑھتا تھا، کوئی آ کر وہاں پر نعتیں پڑھتا تھا، اپنے حبیب کی باتیں کرتا تھا. یہی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میں موجود تھا اور وہ شب ولادت تھی. اور اس شب ولادت کے اندر میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے. اور اس نور کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ اے مالک یہ نور کس چیز کا ہے، یہ روشنی کس چیز کی ہے تو 12ویں شب، لیکن میلاد کی شب تو ہے، لیکن اس مقام پر باقاعدہ طور پر کوئی مشعلیں نہیں ہیں، روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس نور کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات القا ہوئی اور مجھے سمجھ آیا کہ یہ نور قندیلوں کا نہیں ہے، یہ نور مشعلوں کا نہیں ہے، یہ نور چراغوں کا نہیں ہے، ارے بلکہ یہ نور تو ان قمریوں کا ہے کہ جو صبح و شام دربار رسالت پر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں کہ اے مالک ہمیں تو اجازت دے کہ تیرے حبیب کے روضے کا دیدار کریں، تیرے حبیب کے مزار کی زیارت کریں اور وہاں جا کر اپنا مقدر چمکائیں اور وہاں جا کر تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھیں. ارے یہ وہ فرشتے تھے جو اس میلاد کی شب میں رسول اللہ کے بیت اقدس پر درود و سلام پڑھنے والوں، نعت شریف پڑھنے والوں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے. اور یہ وہ فرشتے تھے جو آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے تھے اور ان لوگوں کی مجلس میں شامل ہو رہے تھے جو حضور کے بیت اقدس پر، حضور کی چوکھٹ پر اپنا دل بچھا کر، اپنی نگاہوں کو بچھا کر حضور کی کرم اور حضور کی رحمت کو طلب کر رہے تھے. یہ فیض فاروقی تھا، یہ فیض فاروقی ہے. تو میں گفتگو آگے نہیں پھیلاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کچھ نسبتیں آپ کی خدمت میں آج میں عرض کرتا ہوں. ایک بہت معروف نسبت جو ہمارے ہاں لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ کے عقد میں تھی. حضور نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بڑا شکر ادا کیا کرتے تھے رب تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ خاندانی رشتہ جڑا، رسول اللہ سے میرا یہ تعلق قائم ہوا. اور یہ تعلق کیا ہے؟ اس تعلق کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا میں نے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اس شخص کو دوزخ میں نہ ڈالے جس سے میں نے سسرالی رشتہ جوڑا. اللہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالے جس سے میں نے سسرالی رشتہ جوڑا، یا جس نے مجھ سے یہ رشتہ قائم کیا اللہ اسے دوزخ میں نہ ڈالے. تو بہرحال آپ تو ویسے ہی قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن یہ خصوصی فضیلت آپ کو حاصل ہے. اور پھر صرف یہی نسبت نہیں،
آج میں آپ کو ایک اور نسبت بیان کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، جہاں ان کی یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے کہ ان کی بیٹی وہ تمام مومنین کی ماں ہو گئیں. ان کی بیٹی، ان کی شہزادی تمام مومنین کی ماں ہو گئیں اور ام المومنین کہلائیں سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا. وہیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہا، مولا علی کی شہزادی، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی رضی اللہ عنہ و عنہا حضرت سیدتنا ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کیا گیا. اب ذرا توجہ کیجیے، حضرت فاطمہ کے شہزادگان حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب اور ان کی ایک شہزادی حضرت ام کلثوم. تو یہ جو حضرت کلثوم ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے. اب ذرا اس رشتے کو دیکھیں تو حضرت عمر خلیفہ ثانی بھی ہوئے، حضرت علی خلیفہ چہارم ہیں، لیکن آپس میں تعلق کیا ہے؟ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہوئے. حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہوئے، اور حضرت علی کی جب بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں ہے تو پھر حضرت حسنین کریمین کی وہ بہن تھی، اور وہ جب بہن تھی کس کی؟ حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کی، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. تو گویا کہ کیا رشتہ قائم ہو گیا؟ یہ بہن کے شوہر ہوئے، اور ہماری یہاں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بہنوئی کہلاتے ہیں. تو بہنوئی کا رشتہ تھا حضرت فاروق اعظم کا اور حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا. اور اسی جہت سے آپ دیکھیں اور ائمہ اہل بیت کی ترتیب دیکھیں، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر. اگر اس ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین سید سجاد، حضرت عابد بیمار جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، حضرت عمر ان کے کیا لگے؟ جب آپ کی پھوپھی، آپ کے والد کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں ہوئی تو حضرت زین العابدین کے پھوپا ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم. ذرا دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے، آج تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے. تو آپ دونوں کے درمیان جو رشتہ ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ ایک سسرالی رشتہ قائم ہوا. کون سا رشتہ قائم ہوا؟ سسرالی رشتہ قائم ہوا. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی شہزادی حضرت ام کلثوم، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عقد کے اندر آپ کی شہزادی ہیں. تو کون سا رشتہ قائم ہوا؟ سسرالی رشتہ قائم ہوا. اسی طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی سگی بہن حضرت عمر کے نکاح کے اندر ہیں. کون سا رشتہ قائم ہو رہا ہے؟ سسرالی رشتہ قائم ہو رہا ہے، بہن کے شوہر والا، جس کو ہمارے یہاں بہنوئی کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت سید سجاد امام زین العابدین، ان کی پھوپھی، ان کے والد کی سگی بہن حضرت عمر کے نکاح میں ہیں. تو ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عمر کے ساتھ کیا تعلق قائم ہوا؟ حضرت عمر حضرت امام زین العابدین کے بنے پھوپھا، اور پھر حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہوئے امام باقر. اور یہاں پر آ کر جب یہ رشتہ دیکھیں تو یہ رشتہ بنتا ہے دادا کا. کون سا؟ دادا کا. تو حضرت امام باقر کے حضرت عمر فاروق اعظم کیا لگے رشتے میں؟ دادا. اس سے پہلے جو تعلقات چل رہے تھے وہ تو براہ راست تھے، لیکن حضرت امام باقر پر آ کر یہ رشتہ بن گیا رشتے کے دادا کا.
تو یہ تعلقات ہیں صحابہ کرام کے اور حضرات اہل بیت کے. اور پھر آپ اس سے اور آگے آ جائیں, حضرت امام جعفر پاک, امام جعفر صادق, جن کے نام کی نیازیں دلاتے ہیں رجب کے اندر, اور بڑا فیض حاصل کیا امام اعظم نے حضرت امام جعفر سے, اور خدا نے بڑا مقام عطا کیا آپ کو روحانیت کے اندر. وہ حضرت امام جعفر پاک یہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر دادا ہوئے حضرت امام جعفر صادق کے. حضرت عمر فاروق اعظم پردادا ہیں حضرت امام جعفر صادق کے, کہ وہ بیٹے امام باقر کے, وہ بیٹے امام زین العابدین کے, وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے مولا علی کے, اور مولا علی کی شہزادی ام کلثوم وہ نکاح میں حضرت عمر کے. بولیے سبحان اللہ. یہ ہے خوبصورت رشتے, یہ ہیں تعلقات, یہ ہیں ان کی رشتہ داریاں. لیکن آپ کو پتہ ہے دور تبدیل ہوتا ہے اور ہرزہ سرائی کرنے والے لوگ آتے ہیں ہر دور میں, بغض رکھنے والے لوگ آتے ہیں ہر دور میں, اور ایسے طبقات ہمارے یہاں بڑے پائے جاتے ہیں جو ایک کی محبت اور دوسرے کی نفرت, یا ایک کی محبت اور دوسرے کی نفرت, اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں. نا 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 نا, ہم تو وہ ہیں کہ نجم ہے ناؤ اور عطرت رسول اللہ کی, ہم حضرات صحابہ کے بھی نام لیوا ہے, اور ہم حضرات اہل بیت پر بھی اپنی جان و دل کو قربان کرنے والے ہیں. ہمارے لیے یہی تو سرمایہ حیات ہے. تو آج کا دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. بدبخت ابو لولو فیروز نے آپ پر وار کیا اور آپ کی شہادت ہوئی, اور بہت سے لوگ آپ کے بارے میں کیا باتیں کریں, لیکن حضرت عمر کا مقام کیا ہے, قربان جائیے. جو بھی حاجی ہو اور وہ مدینے جائے اور جا کر مواجہ پر حاضر ہو, تو ایک طرف وہ حضور کی بارگاہ میں مواجہ پہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. وہیں اس کو حکم ہوتا ہے کہ اگر مجھے میری شفاعت چاہیے اور مجھ پر سلام پڑھنے آیا ہے تو ذرا آگے چل, اور آگے چل کر میرے ابو بکر پہ بھی سلام پڑھا. پھر وہ کہتا ہے السلام علیک یا ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت ابو بکر کی طرف سے پیغام ملتا ہے, اگر میری محبت اور سچی رسول اللہ کی محبت تیرے اندر ہے تو آ ذرا میرے بھائی عمر کو بھی سلام کر. اور پھر وہ آ کر کہتا ہے السلام علیک یا عمر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدا آتی ہے ہمیں تو سلام کر لیا, لیکن اب ہم دونوں کو سلام کر. پھر حاجی دونوں کے مواجہ کے بیچ میں آ کر دونوں کو سلام کرتا ہے السلام علیکما یا ابا بکر یا عمر. اور پھر صدا آتی ہے اب آج حضور کی بارگاہ کے اندر, اور پھر کہتا ہے حضور آپ کے پیاروں سے پیار کر کے, آپ کے محبوبوں سے اظہار محبت کر کے, آپ کے در دولت پہ کاسہ گدائی لے کے کھڑا ہوں, حضور توجہ فرمائیں. اور پھر توجہ ہوتی ہے اور ایسا کرم ہوتا ہے اور ایسی عطا ہوتی ہے, لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.